السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 61 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ زاویار خانزادہ اس کے پیٹ پر اپنا ایک گھٹنا رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل رکھے، اسے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، میری عورت، میری عزت۔ زاویار خانزادہ کی سانسوں میں اتنی آگ دہک رہی تھی کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ اس کا 2 ٹکے کا گارڈ اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنی پسٹل پوری قوت سے اس کی آنکھوں پر مار گیا تھا۔ اجمل کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھی، بتا مجھے اتنی ہمت کیسے کی تو نے؟ تجھے نہیں پتا تھا یہ میری عورت ہے؟ زاویار خانزادہ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے، اس کا سر پیچھے سے پوری قوت سے زمین پر مار کیا تھا۔ اجمل چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ ان ہاتھوں سے تو نے میری عورت کے بالوں کو چھوا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا ہاتھ پکڑے، اس کی انگلیاں ایک ایک کرتے اپنے ہاتھ میں دبائے مروڑتے ہوئے توڑ گیا تھا۔ چٹک چٹک کی آوازیں، اس کے ساتھ اجمل کی فلک شگاف چیخیں گونج رہی تھی۔ عائش کمبل کے اندر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مٹی سے اٹا ہوا کمبل منہ پر لینے سے اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ کھانسی کا دورہ سا جیسے پڑ رہا تھا، مگر وہ اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ وہ خود چاہتی تھی اس انسان کو زاویار موت سے کم کی سزا نہ دے۔ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے آیا تھا۔ ایسا انسان اس کے نزدیک رہن کے قابل ہی نہ تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے بالوں سے نفرت تھی، جسے وہ جنسی خواہش کے احساس سے چھو رہا تھا۔ اپنی بیوہ سے یاد آئی تھی، وہ کیا کر لیتی آخر اگر وہ اس کی چیخ پر ڈر کر نہ بھاگتا اور اسے اپنے شکنجے میں کستے کیا کچھ نہ کرتا۔ اس کے ساتھ عائش کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے آرس پر پھسل رہے تھے۔ اسے اپنے بالوں سے ہی نفرت نہیں، زاویار خانزادہ سے بھی شدت سے نفرت ہو رہی تھی، جس کی عزت ہوتے ہوئے بھی اس کی حویلی میں کسی نے چھونے کی کوشش کی۔ اس کے نزدیک زاویار خانزادہ شوہر کہلانے کی ہی لائق نہیں، بلکہ سردار کہلانے کے بھی لائق نہیں رہا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ اسے زاویار خانزادہ کی دہشت سے بھی خوف آ رہا تھا۔ کتنے ہی احساسات سے اس وقت اس کے اعصابوں کے ساتھ جڑے ہوئے اسے بدحال کر رہے تھے۔ وہ مجھے معاف کر دیں اجمل، تو درد کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ اجمل درد کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ کروں گا معاف، تجھے پہلے بتا ہمت کیسے کی تو نے یہ کرنے کی، یہ سب سوچنے کی، یہ شیطانی دماغ کیسے چلا؟ مجھے بتا، میری بیوی، میری عزت کو چھونے کا سوچا بھی کیسے؟ زاویار خانزادہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دہاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف گھماتے اس کی ٹانگ پر فائر کر گیا تھا۔ اجمل کی فلک شگاف چیخوں کے ساتھ عائش کو کمبل کے اندر کھانسی کا پھر سے دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ کمبل منہ پر ڈالے گردن پر ہاتھ رکھے کھانستے ہی جا رہا تھا، سانسیں اب جیسے بند ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کی دہشت اس کے وجود میں سماتے جا رہی تھی۔ بتا، کیسے سوچا، کیسے میری عزت کو چھونے کی کوشش کی؟ میری بیوی، میری عورت کے بالوں کو چھوا تو نے؟ زاویار خانزادہ اس کی گردن پر پسٹل کی نوک رکھتے تیش و عالم سے حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ معاف کر دو۔ اجمل پسینے سے تر ہو چکا تھا، درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جب تک بتائے گا نہیں، تیرے پورے وجود میں گولیوں سے چھید کرتا رہوں گا۔ بتا، کیسے ہمت کی میری بیوی، میری عزت کی طرف بڑھنے کی بھی، ادھر اس کمرے میں آنے کی؟ کیسے ہمت کی؟ زاویار خانزادہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے 2 ٹکے کے گارڈز نے یہ سب کیا، وہ بے یقین تھا۔ میں اس طرف ہی تھا، ان پتھروں پر بیٹھے سگریٹ پی رہا تھا۔ جب میں نے چیخیں سنی تھی، وہ اتنا کہتے رک چکا تھا، پوری بات وہ مکمل کر نہیں سکا تھا۔ زاویار خانزادہ کا خوف اور درد کی شدت اسے بات کرنے ہی نہ دے رہی تھی۔ بتا، زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اپنے بوٹ اس کے پہلو میں رسید کرتے چیخا۔ میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا تھا، میرا دل آ گیا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے سچ بولتے زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں شرارے دوڑا گیا تھا۔ بال بھی اچھے لگے تجھے اس کے؟ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے چہرے کو بہت نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ نہیں، وہ زاویار خانزادہ کے خون ٹپکتے دیکھتے خوف سے سر نفی میں ہلا گیا۔ اچھی بات ہے، نہیں اچھے لگے۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے بولا، ڈر نہیں لگا تجھے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کے خوف سے؟ میرے ٹکڑوں پر پلتے میری بیوی کو چھونے کی خواہش بھی کیسے کی؟ زاویار خانزادہ نے بلبلاتے ہوئے سوال تاکا۔ مجھے لگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے سسک سسک کر رو دیا تھا۔ پھر بھی تیرے جیسے بدذات نے ہمت کیسے کی؟
زاویار خانزادہ طیش و عالم سے چیخا تھا، بتا مجھے کیسے ہمت کی سردار زاویار خانزادہ کی عورت کو چھونے کی؟ زاویار خانزادہ پھر سے سوال کرتے دہاڑ اٹھا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ آپ کی بیوی ہے، اگر بیوی ہوتی تو یہاں اسے کوئی کیوں بند کرتا؟ وہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولتے زاویار خانزادہ کی رنگت آگ کی طرح سرخ کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے اس کے سینے پر کئی فائر کر گیا تھا، وہ مرتے مرتے سچ بولتے زاویار خانزادہ کو جیسے ساکت کر گیا تھا۔ کمبل کے اندر عائش کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھے اپنی پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر آہستگی سے مارتے ہوئے اپنی خون اتری آنکھیں اجمل کی لاش پر گاڑے ہوئے تھا۔ اسے دردناک موت دیکھ کر لاوے کی طرح ابلتا خون ٹھنڈا ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ابھی اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کا سب کچھ نکال لیں، جس نے اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کی عورت پر نظر رکھی، وہ بھی اس کی ہی حویلی میں۔ زاویار خانزادہ اپنے بھڑکتا خون پر قابو پاتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے پلنگ کی طرف بڑھتے موبائل اٹھائے، التمش کو کال ملائی۔ التمش، یہاں پیچھے بنے مہمان خان والی سائٹ پر آؤ۔ وہ حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف بڑھتے دھیرے سے کمبل کے اس کے چہرے سے سرکایا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے، اسے روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے آہستگی سے بٹھا گیا۔ عائش کانپتے وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ اس کی شال بیڈ سے اٹھائے، اس کے وجود پر اچھی طرح اڑھائے، اس کی کلائی نرمی سے جکڑے اسے بیڈ سے نیچے اتار گیا تھا۔ عائش تھر تھر کانپتے ہوئے بمشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے مت مقابل کھڑا تھا۔ ابھی تک عائش کی نگاہ سامنے پڑی لاش پر نہیں پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ عائش اسے خوفزدہ پھٹی پھٹی معتجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کی سختی کی عادت تھی اسے پورا یقین تھا زاویار خانزادہ جیسا ظالم شفاق انسان اسے اس بات کی سزا بھی دیکھا۔ سردار زاویار خانزادہ بہت ظالم ہے، یہ سچ ہے۔ میں کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ بھی سچ ہے، مگر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جس نے جو کیا ہوتا ہے اسے صرف اس کے ہی سزا دیتا ہوں۔ جس نے جو کیا تھا اسے سزا مل چکی۔ اس سب میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ وہ اس کی حیران خوفزدہ بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے بولا تھا، پھر کس کی غلطی تھی؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اسے دردناک موت تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ سچ میں زاویار وہی گناہ گار تھا؟ عائش ہچکیوں سے استفسار کرتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھا چکی تھی۔ وہ لب بھینچے اسے اب اپنے سینے سے لگاتے اس کے گرد سختی سے اپنا بازو حمائل کر گیا تھا۔ عائش اس کی چوڑے سینے سے لگے بری طرح کانپتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے سنہرے بالوں میں سچ میں زاویار وہی گناہ گار تھا؟ عائش ہچکیوں سے استفسار کرتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھا چکی تھی۔ وہ لب بھینچے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے گرد اپنی سختی سے اپنا بازو حمائل کر گیا تھا۔ عائش اس کے چوڑے سینے سے لگے بری طرح کانپتے ہوئے آنکھیں مون چکی تھی۔ وہ اس کے سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے کپکپاتے وجود کو خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ وہ سردی اور خوف سے اس کے گرم چوڑے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ چلو، زاویار خانزادہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے آگے بڑھا۔ عائش اس کے حصار میں کھنچتی یکدم رکتے زمین پر پڑی لاش کو دیکھتے فلک شگاف چیخیں مارنے لگی تھی۔ زاویار اجمل کی لاش کو دیکھتے ہنستے ہوئے اس کی طرف مڑتے اس کے چہرے کو سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ وہ عائش کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کا چہرہ سختی سے جکڑے ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ عائش اس کی ہنسی پر خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ یہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ ایسے درندوں کی لاشیں دیکھتے چیخیں نہیں مارتے، ہنستے ہیں۔ وہ برفیلے لہجے میں پکارتے اسے خوف سے سسکی لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ بہت بہادر بنتی ہو میری دہشت دیکھ کر بھی، ونی میں چلی آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس جانور کو مجھے یہ دہشتناک موت نہیں دینی چاہیے تھی؟ میرا دل کر رہا ہے اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے سرے عام اس کی نمائش کروں۔ کیا کروں؟ یہ میری غیرت کی موت ہے، میری موت ہے۔ اگر کسی کو خبر بھی ہوئی کہ میری حویلی، میری چھت کے نیچے کسی نے میری عزت کو چھونے کی کوشش کی۔ وہ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے اب کررایا تھا۔ عائش دل خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک خان کی بیوی ہو اور اس معاملے میں یہی سوچ رکھو، عزت کے ساتھ کھیلنے کی سزا میرے نزدیک صرف موت ہے، اور تمہارے نزدیک بھی موت ہونی چاہیے۔ اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پشتوں میں ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ عائش نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ناسمجھی سے سر ہلایا تھا۔ جو لڑکی میری ونی میں اپنی مرضی سے آ جائے، بھرے مجموعے میں اس علاقے کے ظالم جابر سردار کے بھائی پر پسٹل تان لے، وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک شیطان کے مرنے پر یوں ڈرتے ہوئے چیخیں مارے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے غصے سے گرج اٹھا۔
سردی لگ رہی ہے۔ عائش نے اس کی گرج پر روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اب نہیں لگے گی، وعدہ ہے میرا۔ وہ پھر سے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا تمہیں سزا دینے کی، تمہیں میری حویلی سے نکالنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکے گا، تم پر نظر بھی ڈالنے کی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ اب چیخو گی نہیں تم؟ وہ اسے سختی سے باور کرواتے جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھے اس کے جوتے اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ خان التمش خانزادہ اندر داخل ہوتے یکدم سٹل ہو چکا تھا۔ عائش اس کے سامنے کھڑی جا بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے پیروں میں پنجوں کے بل بیٹھا اسے جوتے پہنا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں خون میں لت پت اجمل کی لاش پڑی تھی۔ التمش خانزادہ جیسے لمحوں میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کو اپنے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رخ موڑے دیوار کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے دیوار پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارتے جا رہا تھا۔ ساویار خانزادہ کھڑے ہوتے عائش کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے سے لگائے آگے بڑھا۔ سمجھ چکے ہو التمش کیا کرنا ہے تمہیں؟ زاویار خانزادہ نے رکتے ہوئے التمش کو ایک نگاہ دیکھتے کہا، جو دیوار پر تیش و عالم سے پے در پے مکوں سے ضربیں لگاتا جا رہا تھا۔ زاویار کی بات پر التمش خانزادہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مزید تیش و اشتعال سے دیوار پر مکے مارنے لگا۔ وہ سیدھا دیواریں ہیں التمش، تم پر گر جائیں گی۔ زاویار خانزادہ کمرے کے باہر قدم رکھتے اسے وارن کر گیا تھا۔ گر ہی جائیں خان، التمش کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو جائیں، التمش خانزادہ کو یہی موت ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ چٹکتے ہوئے پلٹتے ہوئے اپنی پسٹل سے اجمل کے ساکت وجود پر کئی فائر کر گیا تھا۔ عائش چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں پھر سے سمائی تھی۔ اسے زاویار خانزادہ سے زیادہ التمش خانزادہ سے خوف آتا تھا۔ زاویار خانزادہ پلٹتے ہوئے اجمل کی لاش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ عائش کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب وہ جبڑے بھینچتے غیظ و غضب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ رنگت میں انار دہک رہے تھے، پیشانی کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ عائش اس کے فولادی بے رحمانہ گرفت میں اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتے سسکتے ہوئے پتھروں پر بمشکل بھاگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کی کلائی بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے زنان خانے کے داخلی دروازے پر اپنا بھاری بوت والا پاؤں مار گیا تھا۔ لکڑی کے بھاری دروازے کے دونوں پٹ کھلتے شدت سے لرزا اٹھے تھے۔ دروازے کے بیچ لگا ہوا فینسی گلاس ٹوٹ کر فرش پر چکنا چور ہوا تھا۔ عائش اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے لرزتے ہوئے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے بکھرے کانچ پر قدم رکھ چکی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھی تبانہ خانم اور زرقا خانم لرزتے ہوئے صوفے سے اٹھتے تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار ان دونوں کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی شال اتارتے ہوئے عائش کے وجود پر اس کی اوڑھی ہوئی شال پر ہی اڑا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سب کو جتاتی سرخ سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے گرد اپنی شال اڑاتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ چکا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے دونوں بازو اس کے گرد سختی سے حمائل کیے ہوئے اپنی سرد سرخ نگاہیں تبانہ خانم اور زرقا خانم پر گاڑے ہوئے تھا۔ عائش اس کے سینے میں قید اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئی تھی۔ وہ شفاق انسان اسے سختی سے خود میں قید کرتے جا رہا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبانہ خانم اور زرقا خانم بے یقینی سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو لاؤنج کے بیچ عائش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ زاویار تم ہوش میں ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ مغرب میں نہیں رہتا؟ تبانہ خانم بلکتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن کو اس طرح مان دے گا، یوں استحقاق سے اپنے سینے سے لگائے گا؟ وہ ونی میں نہ بھی ہوتی پھر بھی زاویار خانزادہ کیسے یوں سب کے سامنے اپنی عورت کو سینے میں بھر سکتا تھا؟ ہوش میں لانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ مغرب میں نہیں رہتا، مشرق میں رہنے کے ہی قاعدے قانون آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ سب کو، یہ میری عزت ہے، میری عورت۔ وہ عائش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے حلق کے بل دہاڑ اٹھا تھا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ زنان خانے کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ حویلی کے اندر 2-3 ملازمائیں حویلی میں ہی موجود تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ عائش اس کے شال جکڑے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں اسے باہوں سے آزاد کرتے اس کی کلائی بہت سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ عائش کو اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خون بہا میں آئی ہے، یہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہے۔ زاویار تابانہ خانم زاویار خانزادہ کے مقابل آتے اپنی چادر سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولتے اسے جیسے یاد کرواتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا لگا تھا مقابل اپنے بھائی کی موت بھول گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا مورے وہ سب ہے یہ، مگر سب سے پہلے یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، میری عورت ہے، جسے آپ نے رات کے اندھیرے میں حویلی سے باہر نکال دیا۔ افسوس ہے مجھے یہ سب آپ نے کیا، یقین نہیں آ رہا یہ سب میری مورے نے کیا، جو کسی کے ساتھ اتنا شفاق ظلم کرنے کا کیسے سوچ سکتی ہے۔
ظالم میں ہوں مورے، مگر میری مورے تبانہ خانم تو بندوق کی گولی سے لرزتے ہوئے عالیان خان کے سینے میں سما جاتی ہے۔ وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ زاویار خانزادہ تبانہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلاتے ہوئے تعصب سے بولا تھا۔ وہ اپنی فولادی گرفت میں بھی ابھی تک عائش کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا چاہ رہا تھا۔ جو بھوک نکاہت سردی خوف سے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ارتضیٰ کی بے بسی یاد آتی ہے، اس کی دردناک موت یاد آتی ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے زاویار، تبانہ خانم بلبلاتے ہوئے اسے اپنے زخم دکھاتے چیخ اٹھی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا آپ کا غم بڑا ہے یا نہیں، مگر آپ سب کان کھول کر سن لیں۔ آئندہ میں آپ میں سے کسی نے بھی عائش کو سزا دی، اسے کچھ بھی کہا، مورے خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار خانزادہ خون اتری آنکھوں سے زرقا خانم اور تبانہ خانم کو دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں گرایا تھا۔ کیا کرو گے تم زاویار؟ اپنی مورے کو سزا دو گے؟ تبانہ خانم زاویار خانزادہ کی بات پر اپنے حواس کھوتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ہاں سزا دوں گا، ایک بیٹا نہیں ایک سردار سزا دے گا، زاویار خانزادہ جواباً سرد لہجے میں بولتے تبانہ خانم کی مٹھیوں سے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑوا گیا تھا۔ وہ بے یقین ہوتے زاویار خانزادہ کے ہاتھ میں عائش کی کلائی دیکھ رہی تھی، جس پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی مورے کے ہاتھ چٹک چکا تھا۔ زرقا خانم یہ سب دیکھتے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کا مقام میرے نزدیک جو بھی ہو، مگر آپ سب کی نگاہوں میں اس کا مقام سردار زاویار خانزادہ کی عورت کا ہونا چاہیے۔ وہ عائش کی کلائی کھینچتے زرقا خانم کی طرف بڑھتے، ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بہت کچھ جتا کیا تھا۔ یعنی ملکوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اپنے بیٹے کو بچا کر صحیح چال چلی۔ اس کے حرامی باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو ونی میں دے کر، دونوں باپ بیٹی نے بہت سوچ سمجھ کر شطرنج رچا تھا۔ جانتے تھے تم ایک دن اس کی خوبصورتی کے آگے گھٹنے ٹیک دو گے، وہی ہوا۔ سردار زاویار خانزادہ سب کچھ بھول گیا۔ عائش ملک کو گالی ملنے پر زرقا خانم کو گلابی آنکھوں سے دیکھتے اپنی کپکپاتی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ میں کیا بھولا ہوں کیا نہیں تائی جان، اس کو جانے دیں، اتنا یاد رکھیں دا جان مرتے ہوئے اپنا سب کچھ میرے نام کر گئے تھے، تبریز چچا کے نام دو کوڑی بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو انصاف کے تقاضے کچھ حد تک پورے کرتے، میں نے زرق کے نام بہت حد تک اس کا حق دیا تھا، مگر دا جان کی شرط کے مطابق میں جب چاہوں اس سے سب کچھ ایک سیکنڈ میں واپس لے سکتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کی دھمکی پر زرقا خانم بلبلا اٹھی تھی۔ عائش کو آئندہ حویلی سے باہر نکالنے کی کوشش میں زرقا سے سب کچھ واپس لے لوں گا، وہ میرے ایک حکم پر نظر جھکائے میرے نام سب کچھ کر دے گا۔ اچھی طرح جانتی ہیں آپ زرق کو وہ مجھے لے کر کیسا ہے۔ زاویار خانزادہ زرقا خانم کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے انہیں اس کی فطرت کے مطابق دھمکی دیتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ آج ان کی دکھتی رگ کو دبا گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے زاویار، وہ بھائی ہے تمہارا، بہت محبت کرتا ہے تم سے، تم اس سے اس کا حق نہیں چھین سکتے۔ زرقا خانم نے سرخ چہرے کے ساتھ بلبلاتے ہوئے کہا، آئندہ اگر آپ میں سے عائش کو میری غیر موجودگی میں حویلی سے باہر نکالا، میں سب کا انتظام اپنی دوسری حویلی میں کر دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں دہاڑتے ہوئے عائش کی کلائی تھامتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم کو لگا تھا ہمارا بیٹا اپنا مورے کو سینے سے لگاتے اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرے گا، مگر ہمارا بیٹا کو ہمارا غم اپنا مورے نظر نہیں آتا۔ تبانہ خانم زاویار خانزادہ کی پشت دیکھتے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ زاویار سے اتنی صفاکی، اتنی بے رحسی کی امید نہ تھی۔ وہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کو لے کر اتنا حساس نہیں تھا۔ انہیں تو خبر ہی نہ تھی، مجھے بھی لگا تھا میری مورے میری عزت کا خیال خود سے بڑھ کر کریں گی، مگر آج پتہ چلا میری مورے اپنے غم میں میری عزت ہی بھول گئی ہیں۔ وہ رکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تھا، ایسا بھی کیا کر ڈالا، یہ آیا ہی ادھر سزا بھگتنے کے لیے۔ منی میں آیا ہوا عورت کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ زاویار کہ تم آج بھول گیا کہ یہ ونی میں ہے، یہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمارا بیٹا ارتضیٰ پر بھرے مجمع میں پسٹل تانا تھا۔ یہ خون بہا میں صرف نہیں آیا بلکہ یہ بھی قاتل ہے، ہم کو یقین ہے۔ تبانہ خانم نے زاویار خانزادہ کی مضبوط گرفت میں عائش کی کلائی دیکھتے شدت گریا سے سوال داغتے ہوئے کہا تھا، ہوتا ہوگا ایسا سلوک، کرتے ہوں گے سب ایسا سلوک، مگر عائش کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک قاتل ہے، اس کی تفتیش میں خود کر لوں گا، جو قاتل کی سزا ہوتی ہے وہی ملے گی، مگر میرے ہاتھوں سے آپ میں سے کوئی اسے انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ پلٹتے ہوئے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ عائش اس کی بات اور اس کی چیخ پر بری طرح لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اگر اس کی کلائی نہ تھامی ہوتی وہ اب تک زمین بوس ہو جاتی۔ زاویار عالیان خان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے گرجتے ہوئے زاویار کو پکار اٹھے تھے۔ خان تبانہ خانم ہچکی لیتے ان کی طرف بڑھتے ان کی مضبوط بازوں کے حصار میں سما گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔
وہ نہیں چاہتا تھا عائش کے ساتھ کیا ہوا کسی کو بھی خبر ہو، کسی کے کانوں میں بھی سب کی بھنک بھی پڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے اپنی مورے سے بات کرنے کا؟ سرداری ملتے بھول گئے ہو، بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ آلیان خان تبانہ خانم کو ہچکیاں لیتے دیکھتے غیظ و غضب سے دہاڑے تھے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، تبانہ خانم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آلیان خان کی گرج پر عائش لرزتے ہوئے اپنے چکراتے سر کو تھام گئی تھی۔ عائش کو چکراتے دیکھتے وہ اس کے چکراتے وجود کو اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا اور اس کی باہوں میں سماتی جیسے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ کسی کی عزت کرنا نہیں بھولا میں، آپ مورے اور تائی جان ہیں سے آپ سب جواب طلبی کریں گے کہ میری عورت کو میری غیر موجودگی میں میری حویلی سے باہر بنا کسی پردے کے کیوں نکالا؟ عائش کی شال تک یہاں داخلی دروازے کے باہر پڑی تھی۔ آپ پوچھیں گے تائی جان اور مورے سے کہ یہ عورتیں بھی کہلانے کے لائق ہیں جنہیں دوسری عورت کی عزت کا خیال نہ ہو؟ اس سے آگے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ زاویار خانزادہ اپنی بات مکمل کرتے عائش کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے باہوں میں اٹھائے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھتے اپنے کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے، اسی لیے بیڈ کی جانب بڑھائے اسے بیڈ کے وسط میں نرمی سے لٹاتے وہ برفیلے وجود پر کمبل اڑا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں لگا الیکٹرک ہیٹر جلدی سے آن کیا تھا، کمرہ تیزی سے گرم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ زاویار عائش کو ایک نگاہ دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خود پر لگی دھول مٹی برداشت نہیں ہو رہی تھی، ہاتھوں پر اس اجمل کا خون بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے باتھ کیبن کی طرف بڑھتے شاور آن کر گیا تھا۔ وہ آپ نہیں تھے زاویار، وہ آپ نہیں تھے جس نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں آپ کی خوشبو پہچانتی ہوں، میں آپ کا لمس پہچانتی ہوں۔ عائش کے لفظ ابھی بھی اس کے وجود کو جلائے ہوئے تھے۔ وہ گرم پانی کے نیچے کھڑا بھیگتے ہوئے ٹھنڈا پانی آن کر گیا تھا۔ وہ اپنی پیشانی دیوار کے ساتھ ٹکائے ٹھنڈے پانی کے نیچے بھیگتے اپنے سلگتے سینے کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اپنی سینڈو اتارتے زمین بوس کرتے پوری قوت سے دیوار پر مکہ مار گیا تھا۔ اس عورت کے لیے وہ اتنا پوزیسو ہوگا اسے اندازہ نہ تھا، مگر آج ہو چلا تھا۔ آبازان ملک کو بے درد موت دے کر جلد از جلد اس عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا تھا۔ نہ وہ اپنے بھائی کا قتل بھول سکتا تھا، نہ وہ اپنا بدلہ بھول سکتا تھا، نہ اس عورت کو مزید سزا دے سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ ایک قاتل کی بہن کو اپنا لے؟ وہ کسی صورت یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لب بھینچتے بھیگتے ہوئے اپنے جسم کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو پہنے اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو ابھی بھی نیم بے ہوش تھی۔ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا۔ وہ عائش کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے اس کے پر جھکتے ہوئے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھے گیا۔ رنگت میں زردیاں سی گھلی تھی، وہ گلابی لبوں پر پیڑیاں جمی تھی۔ وہ جب اس کے پاس آئی تھی ایسی نہ تھی، وہ کھلتا گلاب تھی۔ استنبول کے سمندر میں رائڈنگ کرتے اتنے قریب سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس کے جسم سے آتی خوشبو آج تک نہیں بھولا تھا۔ پاکستان آ کر بھی اکثر اس کے سنہری بال اور ان کی خوشبو سے بے چین کر دیتی تھی۔ پہلی لڑکی تھی جسے چھوا تھا، اس کی خوشبو محسوس کی تھی۔ وہ اس پر جھکے اس سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے عائش ملک میں کبھی تمہارے بالوں کو نقصان پہنچاؤں گا؟ وہ اس پر جھکے اس کی غلط فہمی پر مدھم سا ہنسا تھا۔ عائش ملک میں تمہارے جسم کے ہر حصے کو زخموں سے داغ سکتا ہوں، مگر ان بالوں کو نہیں۔ تم نہیں جانتی ان بالوں میں میری جان بستی ہے۔ وہ تکیے پر بکھرے اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے لبوں سے چھو رہا تھا۔ تم نہیں جانتی عائش ملک، زاویار خانزادہ نے اسے خوبصورت بال نہیں دیکھے، سونے کے تاروں جیسے، سورج کی کرنوں جیسے، گندم کی بالیوں جیسے۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں جن میں ان بالوں کی تعریف کر سکوں۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے مدھم اب لہجے میں بولتے اس کے خوبصورت نقوش پر اپنی سلگتی تپتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ اس لیے تو اس کتے کو ایسی موت دی، اس نے میری عورت کے بالوں کو نہیں چھوا تھا، بلکہ وہ میری دیوانگی کو غلطی سے چھو بیٹھا تھا۔ وہ اس کے نقوش پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے گر رہا تھا۔ جب تک میرے پاس ہو عائش ملک، تمہاری ہر چیز میری ہے۔ مجھے کچھ عرصہ مزید برداشت کر لو، وعدہ ہے میرا، میں تمہیں عزت سے تمہاری وہ زندگی دے دوں گا جسے زندگی تم جیتی آ رہی تھی، مگر ابھی تم پر کوئی ترس نہیں کھا سکتا۔ عائش ملک، وہ اس کے نقوش پر انگلیاں پھیرتے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھائے اس کے چہرے پر بے رحمی سے ٹھنڈا پانی گرانے لگا۔ عائش ٹھنڈے پانی سے ایسی لمحے مکمل ہوش میں آئی تھی۔ وہ اپنے اوپر جھکے زاویار خانزادہ کی سرد نگاہوں کو دیکھتے گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نہیں۔ عائش نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھتے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے ریسیور اٹھائے، بٹن دبائے، کان سے لگایا۔ ان کی بہت پرانی ملازمہ کچن میں نیچے بستر بچھا کر سوتی تھی۔ اسے رات کے ٹائم کوئی جگاتا نہیں تھا، مگر ایمرجنسی کی صورت میں اسے ہی کام کے لیے بلایا جاتا تھا۔ کمرے میں کھانا پہنچاؤ، زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولا۔ میں ہی نیچے بستر بچھا کر سوتی تھی، اسے رات کے ٹائم کوئی جگاتا نہیں تھا۔
مگر ایمرجنسی کی صورت میں اسے ہی کام کے لیے بلایا جاتا تھا۔ میرے کمرے میں کھانا پہنچا اور زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولا گیا تھا۔ ریسیور پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ عائش خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی سرخ و سفید گردن کی ابھری نیلی رگوں کو دیکھ رہی تھی جو یکدم پھولنے لگی تھی۔ وہ نامحسوس انداز سے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کھایا آج؟ زاویار خانزادہ نے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتے سوال کیا۔ نہیں تبانہ خانم نے تو صبح سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، زینب خاتون دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں عائش کے چہرے پر گاڑ گیا تھا جو زاویار خانزادہ کی بدلتی رنگت اور خون اتری آنکھوں پر سہمتے ہوئے کراؤن میں سمایتے جا رہی تھی۔ مقابل کے بہت بعد دہشت ناک روپ دیکھے تھے، جو آج دیکھا تھا وہ بھی الگ تھا۔ وہ دہشت ناک تھا، سپاک تھا، ظالم تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ٹپکتا خون دیکھتے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ جو بھی ہے کچن میں لے کر آئیں۔ وہ عائش کے چکراتے وجود کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولتے ریسیور بند کر کیا تھا۔ عائش نے اسے دیکھتے ہی ہچکی بھری تھی۔ وہ اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ریسیور بیڈ فال پر مار کیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی چیخ گلے میں کھونچ چکی تھی۔ زینب خاتون دروازہ کٹکھٹاتے ہاتھ میں ٹرے پکڑے در داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ سگریٹ سلگائے گہرے کش لیتے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ عائش بیڈ کراؤن میں سمائے اپنی نیلی بھیگی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئی تھی۔ زینب خاتون بریڈ کے چند سلائس کے ساتھ چائے بنا کر لائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہی کھانا تھا کیا؟ زاویار خانزادہ چائے اور بریڈ دیکھتے غصے سے سلگ اٹھا تھا۔ خان صاحب، آج تبانہ بی بی نے فریج میں کچا گوشت ہر چیز ایک غریب سا ملازمہ کو دے دیا تھا۔ بہت نیاز تھا انہوں نے آج بہت نیاز دیا تھا آج انہوں نے فریج کا ہر چیز دے دیا تھا اور کہا تھا اب کبھی آج کا دن کچھ نہیں پکا کرے گا۔ ارتضا بیٹا کا ہوتے آج کا دن جتنا کھانا بنتا تھا وہ نہیں رہا، تو اس حویلی میں اب سے آج کا دن کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ زینب خاتون آہستگی سے بتاتے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے سگریٹ انگلیوں میں دبائے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش بری طرح کانپتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ کھاؤ، وہ اس کی طرف دیکھتے بغیر ہی دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے ٹرے کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ اگر چائے گری تو سلائس ایسے ہی کھانے پڑیں گے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کی کپکپاہٹ دیکھتے گھبرایا۔ کھا لوں گی میں، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ اسے اس کی لیتے لرزتے ہاتھ سے بریڈ تھام گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے جبڑے بھیجتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوکھی بریڈ کھا رہی تھی، چائے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ سوکھی بریڈ حلق سے اتارتے ہوئے اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا اور زاویار خانزادہ کے خوف سے کپکپاتے ہاتھ سے چائے کے کپ کو تھامتے گرنے سے بچا گئی تھی، مگر حلق میں پھنسا ہوا نوالا اتارنے کے لیے بھی چائے کا گھونٹ نہیں بھرا تھا۔ زاویار خانزادہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ عائش نے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نوالا اپنے حلق میں اتارا۔ چائے کے ساتھ کھاؤ، میڈیسن لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ چائے کا کپ اس کے لبوں سے لگاتے جیسے سور پھونک گیا تھا۔ اس کے مطالبے پر عائش کے جسم کی سرد لہر دوڑی تھی۔ وہ اسے آج کہاں سہنے کی مزاحمت ہو سکتی تھی بھلا؟ زاویار خانزادہ کی اس کی سفید رنگت کو زردی میں بدلتے دیکھتے اس کے قریب بے رحمی سے مسکراتے ہوئے کیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے سنجیدہ نگاہوں کے ساتھ دیکھتے بریڈ توڑ کر چائے میں ڈپ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ زاوی، عائش نے اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے پکارا تھا۔ وہ اسے سچ میں نہیں سہن کر سکتی تھی۔ کھاؤ، وہ برفیلے لہجے میں پکارا تھا۔ عائش اس کی پکار پر اسی لمحے اپنا منہ کھول گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے اب بریڈ کی بائٹ چائے میں ڈپ کرتے کھلا رہا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے بریڈ کھانے لگی تھی۔ زاویار سے تمام سلائس کھلانے کے بعد بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ پین کلرز نکالتے وہ پانی کا گلاس ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش خاموشی سے وہ گولیاں اس کی ہتھیلی سے اٹھاتے پانی کے ساتھ پھانک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے بھاری قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے عائش کی نائٹی نکالی تھی۔ وہ نائٹی پکڑے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ عائش اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عائش کے قریب لیٹے وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ عائش نے سکتے ہوئے اس کی براؤن آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ساری ناز کی ختم کر چکا ہوں تمہاری، اب مجھے برداشت کرنے میں ایسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بتا سکتی ہو؟ نیلی آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپکنے لگتے ہیں؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے آئیبرو چکاتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آپ میرے قریب مجھے سزا دینے کے لیے آتے ہیں؟ زاویار، سزا کبھی کیسے راحت ہو سکتی ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولتے تھکی تھکی سی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بیڈ پر آتے ہی اسے اپنی گرفت میں بہت مضبوطی سے قید کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ جب مجرم کو پتا ہو کہ اسے ہر حال میں قید کاٹنی ہے تو واویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ سزا میں کمی تو نہیں ہو سکتی؟ وہ اسے اپنے پیٹ پر بٹھاتے
اس کی فراک کی زپ نیچے کی طرف کھسکا گیا تھا۔ مقابل کی خوبصورت گہرائیاں سا مخملی بدن دیکھتے زاویار خانزادہ کی آنکھیں پل بھر میں مخمور ہوتے مزید سرخی چھلکانے لگی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے، اس کی کمر کو جکڑے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے نیچے کی طرف جھکاتے، اس کی خوبصورت گہرائیوں پر جھکے اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ عائش کی زخمی سسکاریاں سے گونجی تھی، مقابل اسے بہت بے رحمی سے چھوتا تھا۔ آج بھی رحم نہیں کر رہا تھا، نہ کرنے والا تھا۔ اس کے پورے بدن پر سختی سے اپنے ہاتھوں کی بے باکی دکھاتے ہوئے اس کے جسم کو کچھ پردوں سے آزاد کر گیا تھا۔ یکدم زاویار خانزادہ کے ہاتھ رکے تھے۔ زاویار خانزادہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عائش نے اسے دیکھتے خوف سے ہچکی لی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ سیدھی طرح بتا دیتی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھاتے، خود کو تکیے پر گراتے، اسے اپنے سینے پر کرتے خود کو، اور اسے کمبل سے ڈھک گیا تھا، مگر جبڑے بری طرح بھیچے تھے، سانس بری طرح پھولی تھی۔ آپ آج میرے قریب نہیں آئیں گے؟ عائش نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ پاسبل ہے؟ زاویار خانزادہ نے بھڑکتے ہوئے غصے سے آئیبرو چکا دی تھے۔ مقابل کے بغیر رہنا عذاب تھا، وہ اس کی عادت کا مارا ہو چکا تھا۔ اب تو وہ پاگل ہونے لگتا تھا، اب ہو رہا تھا۔ اتنا مضبوط ہو کر اس عورت کے معاملے میں جیسے کمزور پڑ جاتا تھا۔ اب وہ اپنی خوبصورتی، اپنے جسم کی خوشبو، اپنے بدن کی ہیٹنگ سے اسے پاگل سی کر دیتی تھی۔ وہ بے حال ہوتا جا رہا تھا۔ زینب خاتون نے کہا تھا آپ شاید، وہ اس کی براؤن سرخ آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ واٹ؟ زاویار خانزادہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے دہاڑ اٹھا تھا۔ دور رہو ان ملازماؤں سے، اور اسے کیسے پتا؟ وہ غصے سے بولتے، اس کے بالوں کو سختی سے جکڑتے، اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ میں نے اس سے اپنی ضرورت کا سامان منگوایا تھا، اس نے مجھے کسی اجمل نامی ملازم سے منگوا کر دیا تھا، تب اس نے ایسے ہی ذکر کیا تھا۔ عائشہ سے ہراساں نیلی آنکھوں سے دیکھتے آہستگی سے بتا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے، اسے سرسرخ نگاہوں سے دیکھتے، اپنی رگوں میں دوڑتے آتش فشاں خون پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ یہ سب ایسے نہیں ہوا تھا۔ اجمل اتنی کمینی فطرت کا تھا، اسے اندازہ نہ تھا۔ اسے پتا تھا وہ ضروری سامان عائش کا تھا، وہ عائش کی ویلیو ہی اسی لمحے سمجھ چکا تھا۔ یہ سب کچھ لانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اس کی بیوی کو اس کی پرسنل چیزیں ایک ملازمہ نے لا کر دی۔ زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہل چکی تھی۔ زاویار خانزادہ سے غصے سے پرے دھکیلتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اجمل سے منگوائی ہوئی چیزیں کبرڈ سے نکالتے، کمرے میں لاتے، فرش پر پھینکتے، انہیں لائٹر سے جلتا شعلہ دکھا گیا تھا۔ عائش کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سیاہ نائٹی زیب تن کر چکی تھی۔ وہ گاؤن کی ڈوریاں باندھتے خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے جلتی آنکھ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ آئندہ تمہیں جو چاہیے ہوا تو مجھے بتاؤ گی، میں تمہیں کسی ملازمہ سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ عورتوں سے بھی دور رہو۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ صوفے پر پڑی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے اسے جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے آدھے بھرے ہوئے جگ کو پکڑے وہ جلتی بجھتی آگ پر پھینک گیا تھا۔ سو جاؤ تم، اب کوئی تمہیں اس کمرے سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اور اپنی پسٹل جیکٹ میں ڈالے کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ کار پورچ کی طرف تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے حویلی سے نکل آیا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف تھا، جہاں آج کل تبریز خان نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اجمل کو تبریز خان شہر سے لے کر آیا تھا، اس کے حوالے سے تفتیش کرنے وہ تبریز خان کے پاس جا رہا تھا۔ ایک ملازم ایک گارڈ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ وہ اس کی عورت کے قریب چلا گیا۔ آخر زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے تندو تیز ڈرائیو کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔